مدینہ کا محاصرہ 10 جون 1916 سے 10 جنوری 1919 تک جاری رہا، جب حجازی عرب باغیوں نے اسلامی مقدس شہر کا محاصرہ کیا، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے عثمانی سلطان محمد پنجم کی قیادت میں مرکزی طاقتوں کی طرف سے جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ عثمانیوں کو کمزور کرنے کی کوشش میں اتحادیوں نے مکہ کے شریف حسین بن علی کی سربراہی میں سلطنت کے اندر عرب بغاوت کو بھڑکایا۔ شریف حسین نے برطانوی اور فرانسیسی ایجنٹوں کی مدد سے مکہ پر قبضہ کر لیا اور بعد میں مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت اسلام کے دوسرے مقدس ترین شہر کی حفاظت ایک عثمانی بٹالین نے کی، جس کی سربراہی فخر الدین پاشا نے کی، جس نے 2 سال اور 7 ماہ تک مزاحمت کی، ایک مستقل دفاع جو جنگ ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ نومبر 1914 میں برطانوی سفارتکاروں نے مکہ کے شریف حسین سے رابطہ کیا، جو اس کے بعد 2 سال تک جاری رہا، جسے میک موہن حسین خط و کتابت بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے شریف حسین کو اتحادیوں سے بیعت کرنے اور مستقبل میں عدن سے حلب تک برطانوی تحفظ کے تحت خلافت کے وعدے کے ساتھ بغاوت کرنے کے بدلے میں مکمل حمایت کی پیشکش کی۔ عثمانیوں کی جانب سے تخریبی عرب قوم پرستوں کے خلاف دباؤ ڈالنے کے بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ شریف حسین نے جون 1916 میں خطے بھر میں بغاوت کی۔ ابتدائی بغاوت کا بنیادی مقصد 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر کے عثمانیوں کو خلافت کے لقب کے کسی بھی جواز سے محروم کرنا تھا۔ عربوں نے حیرت انگیز لیکن اچھی طرح سے لیس عثمانی محافظوں کے خلاف مکہ پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور اس کا اختتام مکہ کی جنگ میں ہوا۔ مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد عربوں نے اپنی توجہ مدینہ کی طرف مبذول کر دی، جس کا دفاع اسٹریٹجک حجاز ریلوے کے ساتھ ایک اور بڑی عثمانی فوج نے کیا۔ یہ محاصرہ اکتوبر 1916 میں اس وقت شروع ہوا جب حسین کے بیٹے فیصل کی سربراہی میں عربوں کو عثمانیوں نے بھاری نقصانات کے ساتھ پسپا کر دیا، جو موبائل بے قاعدہ عرب فوج کے برعکس قلعہ بند اور توپ خانے سے لیس تھے۔ یہ نقصان دہ ثابت ہوگا کیونکہ عثمانیوں نے ضروری سامان کے ساتھ ہزاروں فوجیوں کے شہر کو مضبوط کیا۔ عثمانیوں نے ساحلی بندرگاہوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جو عربوں کی فراہمی کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن شاہی بحریہ نے انہیں ناکام بنا دیا۔ اس موقع پر عرب اور اتحادی منصوبہ سازوں نے مدینہ کا زبردستی خلاف ورزی کرنے کے بجائے اس کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے عثمانیوں کو شہر میں پھنسا دیا گیا تھا، جبکہ حجاز ریلوے کی حفاظت کی گئی تھی، جو سپلائی کا واحد ذریعہ تھا۔ مدینہ منورہ میں 12,000 عثمانیوں کو تعینات کرنے سے اس نے فلسطین، سینا، میسوپوٹیمیا اور عقبہ جیسے دوسرے محاذوں کو جیتنا بہت آسان بنا دیا۔ اس مقصد کے لیے نوری السعید نے جنرل عزیز علی المصری کی ہدایت پر مکہ مکرمہ میں فوجی تربیتی کیمپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عرب بغاوت میں شامل ہونے والے بدو رضاکاروں، عرب افسروں اور عرب عثمانی فراریوں کے امتزاج کو استعمال کرتے ہوئے عزیز علی نے 3 انفنٹری بریگیڈ، 1 ماؤنٹڈ بریگیڈ، 1 انجینئرنگ یونٹ اور 3 مختلف توپخانے کے گروپ بنائے جو مختلف توپوں اور بھاری کیلیبر مشین گنوں کے پیچ ورک پر مشتمل تھے۔ عزیز علی نے اپنی کل 30,000 فوجوں میں سے 3 فوجوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، شہزادہ عبداللہ بن حسین کی کمان میں
مشرقی فوج مشرق سے مدینہ منورہ کے ارد گرد کی انچارج ہوگی۔ شہزادہ علی بن حسین کی سربراہی میں جنوبی فوج اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جنوب سے مدینہ کے ارد گرد محاصرہ قائم کیا جائے۔ شہزادہ فیصل کی سربراہی میں ناردرن آرمی شمال سے مدینہ منورہ کے گرد محاصرہ کرے گی۔ ان فوجوں میں برطانوی اور فرانسیسی افسران کے عناصر منسلک تھے جو تکنیکی فوجی مشورے فراہم کرتے تھے۔ ان افسروں میں سے ایک بدنام زمانہ ٹی لارنس تھا۔ 1917-1918 کے دوران عربوں نے حجاز ریلوے کو سبوتاژ کرنے کی متعدد کوششیں کیں۔ الگ تھلگ چھوٹے ٹرین اسٹیشنوں کی عثمانی چھاؤنیوں نے مسلسل رات کے حملوں کا مقابلہ کیا اور ہڑتالوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے خلاف پٹریوں کو محفوظ بنایا۔ 1917 میں تقریباً 130 بڑے حملے اور 1918 میں سینکڑوں بشمول 30 اپریل 1918 کو 300 سے زیادہ بم دھماکے۔ عربوں نے جہاں بھی ممکن ہو انگریزوں کی مدد کی۔ ان کی کوششوں نے شام پر برطانوی الحاق کی راہ ہموار کی۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ اور اینٹینیٹے کے درمیان مدروس کی جنگ بندی کے ساتھ جنگ سے سلطنت عثمانیہ کے استعفے کے ساتھ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دیں گے۔ انہوں نے عثمانی سلطان کی درخواستوں کے باوجود جنگ کے خاتمے کے بعد بھی ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور ہتھیار نہیں ڈالے۔ انہوں نے جنگ کے خاتمے کے 72 دن بعد تک شہر پر قبضہ کیا۔ انگریز بالآخر سمجھ گئے کہ وہ اپنی فوجی طاقت سے فخر الدین پاشا کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس کی فوج کے کچھ سپاہیوں کو رشوت دی، جنہوں نے اسے 10 جنوری 1919 کو گرفتار کر لیا۔ آرڈن کے عبداللہ اول اور ان کی فوجیں 13 جنوری 1919 کو مدینہ میں داخل ہوئیں۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد عرب فوجوں نے 12 دن تک شہر کو لوٹ لیا۔ مجموعی طور پر 4850 گھر جنہیں فرید الدین پاشا نے تالے لگا کر سیل کر دیا تھا، انہیں زبردستی کھول کر لوٹ لیا گیا۔ گیریژن کے تقریباً 8000 519 افسران اور 7545 فوجی جوانوں کو ہتھیار ڈالنے کے بعد مصر لے جایا گیا۔ نکالے گئے افراد کے علاوہ کچھ بیماری سے مر گئے اور دیگر خود ہی مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ گیریژن کے ہتھیار اور گولہ بارود محصوروں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔